الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، یہ انسان کہاں سے آیا ہے، کیا کرنا ہے، اس نے کہاں جانا ہے؟ گھر سے کوئی شخص نکلے اور وہ بے خبر ہو کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، تو اسے مجنون کہا جاتا ہے، عقل سے محروم، کہ یوں ہی گھوم پھر رہا ہے۔ تو یہ انسان دنیا میں آیا ہے تو کیوں آیا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، یہ اللہ نے اسے بتلایا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یوں ہی تو نہیں آ گئے نا بے مقصد۔ وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے تم یوں ہی رہنے کے لیے آ گئے، کوئی مقصد نہیں، اور واپس لوٹ کے بھی نہیں جانا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمہارا آنا کہیں سے ہے اور کسی مقصد کے تحت یہاں رہنا ہے اور پھر واپس بھی جانا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تم کوئی خود رو گھاس نہیں ہو کہ خود ہی اگ گئے ہو، کسی ذات نے تمہیں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اور یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا، کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ کون اچھی زندگی لے کے آتا ہے، کون نیکی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس زندگی کا، اس سفر کا مقصد تو یہ ہے کہ کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ میرے اتنے تعلقات، میرا زندگی کا معیار، اسٹیٹس بہت شاندار، میرا دربار خوب سجتا ہے، میرا محل سب سے نمایاں ہے، میرا عہدہ منصب، میری ڈگریاں، میرے عزیزو، یہ سب اس وقت مبارک ہیں، یہ سب اس وقت مبارک ہیں جب یہاں آنے کا کام بھی پورا کر رہا ہو۔ اگر یہ سب کچھ ہے اور ایکم احسن عملا، جس کے لیے آیا ہے وہ کوئی نہیں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ وقارون فرعون ہامان، دولت کی کمی قارون کے پاس بھی کوئی نہیں، اکثریت تعلقات اس کے بھی بڑے وسیع تھے، لیکن دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا تھا اس سے بے خبر تھا، کامیاب نہیں ہوا، ناکام ہوا ہے۔ سلطنت فرعون کے پاس بھی بہت بڑھیا تھی، بڑے اختیارات تھے، اس کی طاقت اور اس کے عسکری وسائل کا ڈنکا بجا ہوا تھا، لیکن بد نصیب تھا کہ جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے وہ خالی تھا۔ زمینیں، جاگیریں ولید بن مغیرہ کے پاس بھی بہت تھیں، لیکن اپنے آنے کا مقصد فراموش کیے بیٹھا۔ وزارت حامان کے پاس بھی بہت تھی، بہت بڑھیا، دولت، پیسہ، تعلقات، عہدہ، منصب، لیکن گھاٹے کا سودا کر کے گیا دنیا سے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تو بھیجا ہے اس کام کے لیے، اس امتحان میں تمہاری کارکردگی کیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو میرے بچے کی ڈگریاں یہ ہے، میرے بچے کا عہدہ یہ، میری دولت بہت، فیکٹری بڑی، کارخانہ بڑھ گیا۔ ارے سب تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، اور یہی تیرے چہرے کی سیاہی اور ذلت کا باعث بنے گی۔ اگر دنیا میں آنے کا وہ کام جو اللہ نے بتایا ہے
وہ امتحان جو اللہ نے کہا ہے اس میں ناکام رہا تو ناکام ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کیوں آئے ہو دنیا میں؟ ایک آدمی ایک چھوٹا سا سفر اسلام آباد کا کرتا ہے. سپریم کورٹ میں اس کا اہم کیس ہے جو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اب یہ شخص بجائے عدالت میں حاضر ہونے کے یہ سیر و تفریح میں لگتا ہے، خوب کھانے لگتے ہیں، دوستوں سے تعلقات بناتا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے اپنی ملاقاتیں اس کی ہوتی ہیں. لیکن جہاں جانا تھا وہ نہ گیا اور فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا. تو بتائیے کیا کہا جائے گا؟ سفر اچھا ہے، کامیاب لوٹا ہے؟ ارے نادان ہے، پرلے درجے کا احمق ہے کہ جس کام کے لیے گیا تھا اس کا تو اسے خیال نہ رہا جو اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. ہم دنیا میں ایک کام کے لیے آئے، وہ تو کیا کوئی نہیں، اور کہیں تعلقات بہت اچھے تھے، بڑے لوگ ملنے جلنے والے تھے، معاشرے اور اس میں بڑا اسٹیٹس تھا، بڑے تعلقات وسیع تھے، دولت بھی بہت تھی، فیکٹری کارخانے کی بھی کیا کہنے ہیں. ارے جو تیری زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، امتحان، اس میں تو نے کیا کیا؟ ہاں، ایک شخص سپریم کورٹ کے سفر میں اپنا کام بھی کر لے، اس میں بھی کامیاب ہو جائے، پھر تفریح بھی کر لے، کھانے بھی اچھے کر لے، ملاقات بھی کر لے، سب مبارک، بمقصد سفر ہوا. تو زندگی کا یہ سفر جس کام کے لیے آیا ہے وہ تو کوئی نہیں، اور کہیں میرے بیٹے کی ڈگریاں یہ ہے، میرے بیٹے کا عہدہ یہ، میرا گھر ایسا، میرا اسٹیٹس ایسا. ارے یہ بتا جس کے لیے اللہ نے تجھے بھیجا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. امتحان حال میں گیا اور اس کی چمک دمک میں کھو گیا. وہاں کی ٹھنڈک، وہاں کا اے سی، وہاں کی بناوٹ بڑی خوبصورت، لیکن پرچہ کوئی نہیں کر کے آیا. کیا کہا جائے گا؟ کامیاب ہو گیا. اب اس کی زبان پہ تعریفیں. امتحان حال بڑا شاندار تھا، ڈسپلن بہت تھا، وہاں کا نظام بڑا اچھا تھا. میاں پرچہ کیسے کیا ہے؟ پرچہ کیسا رہا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے اس دنیا میں امتحان حال میں بھیجا ہے. دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم نے اس امتحان میں نمبر کتنے لیے. نمبر اس پہ لگیں گے، نمبر اس پہ لگیں گے. ایکم احسن عملا، عمل کس کا اچھا ہے، زندگی کس کی اچھی ہے. تو میرے عزیزو، زندگی کے 30، 40، 50، 60، 70 سال گزر جاتے ہیں، بس اوقات خیال ہی نہیں آتا کہ میں دنیا میں آیا کیوں، میں جیا دنیا میں، میرے جینے کا حاصل کیا ہے. زندگی گزر جاتی ہے، کیوں آیا ہوں، کیوں پیدا ہوا ہوں میں. یہی سبق بھولا ہوا ہے. اس لیے اولاد کی تربیت اور تعلیم کے فیصلے بھی غلط، بچیوں کی تعلیم اور تربیت اور رشتوں کے فیصلے بھی غلط. یہی سبق یاد کوئی نہیں. اس لیے اولاد کی تعلیم اور تربیت کے فیصلے بھی غلط، بچیوں کی تعلیم اور تربیت اور رشتوں کے فیصلے بھی غلط. اللہ کا کہا ہوا یہ پیغام بھولا ہوا ہے. یہ کوئی فلسفہ نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے، کہانی نہیں کہ قابل یقین نہ ہو. اللہ کا کہا ہوا ہے. جیسے ہم آئے اپنے اختیار سے کوئی نہیں، جانا بھی اپنے اختیار سے کوئی نہیں، تو ہمیں یہ حق کوئی نہیں کہ درمیانی زندگی اپنے انداز سے تجویز کر لے. ہمیں کوئی حق نہیں. جینے کا حق بھی اسی نے بتلایا ہے. کیوں جیو گے، کس مقصد کے لیے جیو گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ تمہارا امتحان ہے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھائی کا پیمانہ کیا ہے؟ اچھائی کا پیمانہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر شخص کی عقل و دانش کی نتیجہ مختلف ہے. کوئی کسی کو اچھا کہتا ہے، کوئی کسی کو اچھا کہتا ہے. کسی کی نظر میں کچھ اچھا ہے، کسی کی نظر میں کچھ اچھا ہے. تو میرے عزیزو، یہ پیمانہ بھی اللہ نے خود دیا ہے کہ اچھائی کا پیمانہ یہ ہے. مغرب کی نماز پڑھی ہے، اگر میں مغرب کی نماز میں 3 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیتا تو کہتے بھائی یہ نماز ٹھیک کوئی نہیں.
2 سجدے تو زیادہ کیے، 1 رکوع ہی تو بڑھا دیا، التحیات ہی تو پڑھی ہے، قرآن ہی تو پڑھا ہے، درود ہی تو پڑھا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ تو اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب ایسی نہیں پڑھی، مغرب ایسی نہیں پڑھی۔ تو اچھائی کا ایک بنیاد یہ ہے کہ ایسا کرو جیسے اللہ کے رسول نے کیا ہے، ایسا کرو جیسے اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، یہ اچھائی ہے۔ آپ کہیں بہت طبیعت میں تازگی ہو رہی ہے، صبح صبح کا وقت ہے، آج فجر 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے، 4 رکعتیں پڑھیں گے، تو بتائیے وہ اچھا ہو جائے گا؟ کون سا غلط کام کیا ہے؟ 2 رکعت ہی تو بڑھا دی، قرآن بڑھا دیا، سجدے بڑھا دیے، تلاوت بڑھا دی، حمد و ثنا بڑھا دیا، اللہ کی تعریف بڑھا دی، درود بڑھا دیا، لیکن کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ ایکم احسن عملا، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ امتحان میں نمبر نہیں ملیں گے، امتحان میں نمبر نہیں ملیں گے۔ اچھائی کا معیار کیا ہے؟ یہ دیکھو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا۔ اور ایسا نہیں میرے عزیزو کہ میری زندگی کا کوئی حصہ ایسا ہو کہ مجھے اس میں نیکی اور اچھائی کرنی ہے اور اس میں اللہ کے حبیب کا نمونہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی نادان یہ سمجھتا ہے تو اپنے نبی پہ تہمت لگاتا ہے کہ نہ مکمل زندگی دے کر چلے گئے، بہتان باندھتا ہے کہ نہ مکمل زندگی دے کر گئے۔ زندگی کے کسی حصے میں اچھائی کرنا چاہتے ہو، نبی کا زندگی موجود ہے۔ کوئی حصہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں آپ نیکی پہ چلنا چاہتے ہیں اور نمونہ موجود نہ ہو۔ تو اچھائی کی ایک بنیاد یہ ہے اللہ کے نبی کا طریقہ۔ دوسرا مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین دوسری بنیاد ہے کہ وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کیوں دنیا میں آئے؟ اللہ امتحان میں دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے، یعنی کون ایسا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کے حبیب نے بتلایا ہے، کون اس زندگی پہ چلتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور کس طریقے پہ راضی کرنا ہے جیسے اللہ کے حبیب نے بتلایا۔ یہ اچھا عمل ہے۔ اور میرے عزیزو، جہاں کسی عمل میں یہ 2 چیزیں شامل ہو جائیں، اللہ کی رضا اور میرے نبی کی سنت، یہ دونوں عظیم بنیادیں ہیں، پھر آدمی کا عمل چاہے ذرہ ہو، اللہ اس کا وزن پہاڑوں سے زیادہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں 2 چیزیں ایسی شامل ہو گئیں جن کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک میرے نبی کی سنت کی عظمت اور دوسری طرف میرے نبی اللہ کی رضا کا عظیم جذبہ۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کسی عمل میں شامل ہو جائیں، وہ نظر میں ذرہ نظر آئے، اس کا وزن پہاڑوں سے بڑھ جاتا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ 2 چیزیں، اور اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، عمل کی شکل بہت بڑی، بہت خوبصورت، اس کا وزن اللہ کے ہاں ذرے کے برابر بھی نہیں، وبال کا خطرہ ہے، وزن کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو، عرصہ ہوا ہمیں یہ سبق بھولا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں۔ ہر شخص سمجھتا ہے زندگی کا اسٹیٹس، زندگی کا معیار، اولاد کی ڈگریاں، گھر بڑا، رہن سہن کے طریقے اچھے، اور صبح شام اگر اس کی سوچ و فکر ہے تو اس کے گرد گھومتی ہے۔ یہ خیال آتا ہی نہیں کہ اچھا کھاتا تو شیر بھی کھا لیتا ہے، اچھا بناتا تو ایک درندہ بھی بنا لیتا ہے، بچوں کی غذا کا انتظام تو ایک کیڑا مکوڑا بھی کر لیتا ہے۔ انسانیت کا مرتبہ تو ان چیزوں سے بہت بلند ہے، اس کی عظمت تو بہت بڑھیا ہے۔ وہ محض ان زندگی کی ضروریات کے لیے نہیں آیا، اس کو تو ایک عظیم مشن ملا ہے، ایک عظیم الشان امتحان کے راستے پہ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، کون
اچھا عمل کرتا ہے. صرف عمل بھی کافی نہیں، اچھا عمل اللہ کو راضی کرنے کا میرے نبی کا اس میں طریقہ. زمین میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ زندگی اپنائی. ایسا نہیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس زندگی میں کوئی پاس ہی نہیں ہوا، اس امتحان میں ساری فیل ہو گئے. فرمانا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس امتحان میں ایک جماعت 100% پاس ہوئی ہے، 100% ایک جماعت پاس ہوئی ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ، اگر تم بھی ان جیسی زندگی اختیار کرو گے تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھا، اپنے نبی کی زندگی سامنے. ایک صدی تک زمین پر ایسی زندگی نظر آئی، ہر طرف ایسی زندگی، بازاروں میں، گھروں میں، خوشی میں، غمی میں، دولت میں، فقر میں، صحت میں، بیماری میں، تاجر کی تجارت میں، زارع کی زراعت میں، ملازم کی ملازمت میں، حاکم کی حکم حاکمیت، حاکم کی حاکمیت میں، رعایا کی زندگی میں، ہر جگہ یہ زندگی پورے طور پہ نظر آئی. تقریباً ایک صدی تک زندگی کے ہر شعبے میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ایسا نہیں کہ زمین میں اس پہ عمل نہیں ہوا. اور میرے عزیزو، یہ اتنی قیمتی زندگی تھی کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جو اس اچھی زندگی کو اپنا کے آگے نکلے گا، جدھر جائے گا میری مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی. اور دنیا نے دیکھا یہ چھوٹی سی جماعت جس کی تعداد 500 پھر 700 پھر 1200 یا 1500 جدھر نکلی ہے فتح کے جھنڈے لہرائے اور دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام دے دیا. جدھر نکلی ان کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ سب سے بڑی خوبی تھی کہ اس امتحان میں یہ 100% کامیاب تھے کہ یہ اپنی اس ایمانی اور دینی زندگی میں اپنے نبی کی اطاعت سے 1 انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے. 1 انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے. یہ سب سے بڑا ان کا کمال تھا اور انہیں بڑا فخر تھا اور کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اس اسلامی زندگی سے عزت بخشی ہے. بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں عزت جو دی ہے نا اسی اسلامی زندگی کی بدولت دی ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ زندگی ایسی آئی ہمارے اندر کہ اللہ نے ہمیں ہر جگہ عزت بخش دی ہے. تو میرے عزیزو، دنیا میں کیوں آئے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ ہے میرا جینے کا حاصل، میری اولاد کا، میرے بچوں کا، میرے گھر والوں کا. میرا جینے کا مقصد یہ ہے کون تم میں سے اچھی زندگی گزارتا ہے. اور اچھائی کی 2 بنیادیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل اور نبی کے طرز پر اسے پورا کرنا. مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے جب دنیا میں انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا تو کہا الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے جس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی. حالانکہ پہلے زندگی ہوتی ہے پھر موت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کہا جس نے موت پیدا کی، جس نے زندگی پیدا کی. موت پہلے زندگی بعد میں. ویسے کیا ہے، زندگی پہلے موت بعد میں، لیکن قرآن میں موت پہلے زندگی بعد میں. تو وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ اس لیے بتایا کہ جس زندگی کے سامنے ہر وقت موت رہے وہ تو زندگی ہے، ورنہ سراسر شرمندگی ہے. جس زندگی میں ہر وقت سامنے اپنا جانا رہے وہ تو زندگی ہے، ورنہ تو سراسر شرمندگی ہے اور رسوائی ہے، ذلت ہے. اس لیے کہ جو جینے کے لیے جیتا ہے نہ جانے کتنی مرتبہ مرتا ہے، اور جو مرنے کے لیے جیتا ہے وہ ہمیشہ سدا زندہ رہتا ہے. جو جینے کے لیے جیتا ہے پتہ نہیں کتنے مرتبہ مرتا ہے، اور جو اللہ کے پاس جانے کے لیے جیتا ہے اسے سدا زندگی نصیب ہوتی ہے. تو الذی خلق الموت والحیات،
اللہ وہ جس نے موت پیدا کی، زندگی پیدا کی. موت سے پہلے، زندگی سے پہلے موت آئی، تو موت اپنا جانا اپنی زندگی میں سامنے رکھو تب زندگی ہوگی، ورنہ شرمندگی شرمندگی ہے، ورنہ رسوائی رسوائی ہے، پھر زندگی نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایک انسان نہیں دکھا سکتے قسم خدا کی، ایک انسان جو اپنا جانا بھولا ہوا ہو اور پھر وہ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہو، ایک انسان نہیں دکھا سکتے. دنیا میں ایسے کئی لوگ گزرے جو کھربوں پتی، انتہا خودکشی، انتہا خودکشی. بتاؤ انجام خودکشی. بزدل آدمی خودکشی کرتا ہے، بہادر نہیں کرتا، بہادر نہیں کرتا. بزدل آدمی خودکشی کرتا ہے، بہادر تو حوصلے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ہمت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اور یہ حوصلہ اور ہمت بغیر موت کی تیاری کے آ سکتا نہیں، آ سکتا نہیں. تو الذی خلق الموت کیوں آئے؟ ایک مقصد ہے، لوٹنا ہے، جانا ہے، اسے سامنے رکھو، لوٹنا ہے. قرآن کی سب سے آخری سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور قرآن کی سب سے آخری آیت نزول کے اعتبار سے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹ کے واپس آؤ گے، اور وہاں نمبر سب کے صحیح صحیح لگیں گے، کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا، سب کو نمبر صحیح صحیح دیے جائیں گے. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جب یہ مجرم اپنی زندگی کا نقشہ دیکھے گا جہاں اس کی زندگی پہ کانٹا لگا ہوا، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. کہے گا نہ کوئی چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، سبھی سامنے لکھ کے پیش کر دی. اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنا نامہ اعمال. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کیا ہے آج سامنے آ گیا ہے، جو کیا ہے آنکھوں کے سامنے. لوٹ کے جانا ہے. آئے ہیں ہمیں کسی نے بھیجا ہے، کسی نے پیدا کیا ہے. کیوں آئے ہیں؟ کوئی کام کے لیے آئے ہیں. لوٹ کے جانا ہے. ارے میرے عزیزو، اسے اپنی زندگی میں زندہ کرو نا. اپنے لیے یہ سوچو، اپنے بچوں کے لیے یہ سوچو، اپنے بچیوں کے لیے یہ سوچو، اپنے اہل و عیال کے لیے یہ سوچو. کسی نے بھیجا ہے، کوئی مقصد کے لیے بھیجا ہے. کیا مقصد ہے وہ؟ صرف کھانا، صرف پینا، صرف پہننا، صرف محلات میں رہنا، صرف اونچی سوسائٹیوں میں رہنا، صرف زرق برق لباس پہننا؟ کیا اس لیے بھیجا ہے؟ میرے عزیزو، اس میں اس کے بہت سارے حیوانات ان کاموں میں اس کے شریک ہیں، لیکن ایک کام ایسا ہے جو سب سے زیادہ بڑھیا کام ہے. اس لیے انسان ان ساری مخلوق سے بڑھیا ہے، اور وہ یہی ہے ایکم احسن عملا. اس کا امتحان بڑھیا ہے، اس کا پرچہ بہت بڑھیا ہے، زندگی کا حاصل اس کا بہت بڑھیا ہے، اس لیے اس کی شان بہت بلند ہے. تو ہم کیوں آئے؟ زندگی کے 40 سال، 50 سال، 60 سال گزر گئے. آیا جس کے لیے آئے اس پہ کتنا اترے ہیں؟ جس کے لیے آئے اس پہ کتنا اترے؟ جس کے لیے ہم آئے کتنا اترے؟ اور آگے کی پل کی خبر کوئی نہیں. تو 60 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، آگے کی خبر کوئی نہیں. جس کے لیے آئے وہ کتنا کیا؟ تو میرے عزیزو، اگر اس لوٹنے کو سامنے رکھو گے نا، تو یہ دنیا بھی چھوٹی سی زندگی ہے، بڑی لذیذ، بڑے مزیدار، بڑے مزیدار ہوگی. اس سے بھی لطف اٹھاؤ گے، اس سے بھی لطف اٹھاؤ گے، مزہ اٹھاؤ گے. اور اگر اسے سامنے نہ رکھا تو یہ زندگی نہیں، شرمندگی ہے. 100% شرمندگی، شرمندگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا. کسی کو غم لگا ہے قد چھوٹا ہے، کسی کو غم لگا ہے چہرے کا حسن ٹھیک کوئی نہیں، کسی کو غم لگا ہے گھر چھوٹا ہے،
کسی کو غم لگا ہے سواری چھوٹی ہے، کسی کو غم لگا ہے کاروبار چھوٹا ہے، کسی کو غم لگا ہے رشتہ اچھے جگہ کوئی نہیں ہوا، کسی کو غم لگا ہے سوسائٹی بہت چھوٹی سی ہے، کسی کو غم لگا ہے لوگ مجھے پوچھتی کوئی نہیں، پتہ نہیں کتنے غم ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے جانے کو اپنا غم بنا لیا اللہ اسے دنیا کے ان سارے غموں سے نجات نصیب فرمائے۔ پتہ نہیں کون کون سا غم اندر کھائے جا رہا ہے، کون کون سا غم اندر سے کھائے جا رہا ہے، یہ ٹینشن میں، یہ ڈپریشن میں، یہ ڈپریس، اس کی نیندیں اڑ چکی ہیں، کون کون سا غم اسے کھائے جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا، جس نے اپنا لوٹنا اسے اپنا غم بنا لیا کہ جانا ہے، اس کی فکر پیدا ہو گئی، جانا ہے کیا کیا ہے، آج چلا جاؤں صبح چلا جاؤں، کس کروٹ کس پل چلا جاؤں، کیا کیا ہے، جس نے یہ فکر اور غم بنا لیا اللہ کا حبیب اپنی سچی زبان سے بتا گئے اسے دنیا کے سارے غموں سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ بھی 100% یقینی بات ہے بھائی، جسے یہ غم کھائے جا رہے ہیں یہ 100% یقینی ہے وہ اپنا جانا بھولا بیٹھا ہے، یہ بھی 100% بات ہے۔ جسے یہ غم کھائے جا رہے ہیں اولاد نہیں ہے تو کن ذہن ہے تو کن ذہن ہے تو صحت ٹھیک نہیں ہے تو قد چھوٹا ہے، جسے یہ غم کھائے جا رہے ہیں وہ بھی یقین کر لے وہ جانا بھولا بیٹھا ہے، وہ جانا بھولا بیٹھا ہے۔ اگر اسے جانے کا یاد ہوتا مجال ہے ان غموں میں پڑتا، یہ غم لگتی ہی اسے ہیں جو جانے کو بھول جاتا ہے، یہ جراثیم لگتی ہی اس شخص کو ہے، یہ جراثیم لگتی ہی اسے ہے جو روحانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، جو جانا بھول جاتا ہے۔ یہ جراثیم ہر ایک کو نہیں لگتے، اور جب لگتے ہیں تو پھر عاملوں کے پاس دوڑتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، جراثیم کہیں اور لگے ہیں، علاج کچھ اور ہے، دوڑ کہیں اور رہا ہے۔ اصل میں یہ شارٹ کٹ راستہ چاہتا ہے، شارٹ کٹ راستہ کہ زندگی کا رخ تو نہ بدلوں بس ٹھیک ہو جائے سب کچھ، زندگی کا رخ تو نہ بدلوں سب ٹھیک ہو جائے۔ تو اس دنیا میں تو ٹھیک کوئی نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی تلخ کر دوں گا اگر اس نے اپنا راستہ ٹھیک نہ کیا تو۔ اس دنیا میں تو ٹھیک کوئی نہیں ہونا۔ کابل سے ایک شخص، اس زمانے میں بیل گاڑیاں اونٹ گاڑیوں کا سفر ہوا کرتا تھا، ایک تاجر دہلی جا رہا تھا، بہت طویل سفر، کئی دن مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ اس نے اپنے دوست احباب سے کہا کہ سفر پہ جا رہا ہوں، کوئی چیز منگوانی ہو بتا دیجیے۔ سب سے پوچھ کر اپنے طوطے پالی ہوئی تھے، ان کے پنجرے کے پاس گیا، وہ بولتی بھی تھے، ان سے پوچھا تمہیں کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک پیغام ہمارے برادری کو دے دینا جو آزاد فضاؤں میں اڑ رہے ہوں، گھوم رہے ہوں، انہیں بھی ہمارا ایک پیغام دے دینا کہ تم آزاد فضاؤں میں مزے کر رہے ہو اور تمہارے برادری کے کتنے ایسے ہیں جو پنجروں کی زندگی، تنگی کی زندگی، صحبت تنگ زندگی گزار رہے ہیں، تمہیں انہیں فکر ہی کوئی نہیں۔ اب یہ شخص پیغام لے کر دہلی گیا، اپنے تجارتی معاملات نمٹائے، ساتھیوں کے تحفے تحائف لیے، باہر نکلا، طوطوں کا ایک بہت سارا مجمع اسے نظر آیا، انہیں جا کے پیغام دیا تو ایک طوطا شاخ سے نیچے آ گرا، ایسے اس کی جان ہی نکل گئی۔ اس سے بڑا افسوس ہوا کہ بڑا غم زدہ پیغام تھا، ایک طوطے کی جان ہی نکل گئی۔ واپس آیا اپنے گھر، اپنے طوطوں کے پاس گیا کہ تم نے بڑا ہی درد بھرا پیغام دیا ہے، اس سے تو ایک طوطے کی جان ہی نکل گئی، میں نے پیغام سنایا اور طوطا نیچے آ گرا۔ انہوں نے بھی اپنی گردن زمین پہ ڈال دی، جیسے وہ بھی چل نکلے، اس نے ان کو باہر نکالا، وہ اڑ کر دیوار پہ بیٹھ گئے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہا انہوں نے ہمیں پیغام دیا تھا زندگی کے مزے لینے تو پہلے مر کے دکھاؤ، زندگی کا لطف اٹھانا ہے نا تو الذی خلق الموت والحیات، اپنا جانا ہر لمحے سامنے رکھو پھر زندگی کا لطف آئے گا، اپنا جانا ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھو پھر زندگی کا مزہ آئے گا، پھر دنیا کی تنگی، دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل، آزمائشیں یہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے، سکھ بھری زندگی، لطف بھری زندگی ملے گی۔ جانے کو اپنا سامنے رکھو۔ لونچ میں بیٹھنے والے کو کون سی ہر چیز ملتی ہے، لیکن جو چیز نہیں ملتی اس کی طرف وہ دھیان ہی نہیں کرتا کہ کچھ نہیں ملا مجھے یہاں،
بہت ساری چیزیں اسے وہاں نہیں ملتی، لیکن وہ دھیان ہی نہیں کرتا کہ پانی ٹھنڈا نہیں ملا، کرسی ٹھیک نہیں تھی، گو تکیہ نہیں تھا، دھیان ہی نہیں کرتا. اسے پتا ہے میں نے آگے جانا ہے، اسے پتا ہے میں نے آگے جانا ہے. اور جسے یہ پتا ہو کہ میں نے آگے جانا ہے، وہ ان چکروں میں کہاں الجھتا ہے کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ ایسا آگے نکل گیا، وہ مجھ سے آگے نکل گیا، اس کی معیاری زندگی مجھ سے اچھی ہو گئی، اس کا اسٹیٹس مجھ سے اچھا ہو گیا. وہ ان چیزوں میں کہاں الجھتا ہے؟ یہ تو وہی نادان الجھتا ہے جو جانے کو بھولا بیٹھا ہے. تو میرے عزیزوں، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کہاں جانا ہے؟ اللہ کے لیے اس سبق کو اپنی زندگی میں تازہ رکھو، ورنہ زندگی کے سارے فیصلے غلط کر بیٹھیں گے. اپنے بچوں کے، بچیوں کے سارے فیصلے غلط کر بیٹھیں گے، غلط بھی کر بیٹھیں گے، اپنے آپ کو عقل مند بھی کہیں گے. فیصلے نادانی والے کہیں گے بڑا دور اندیش، بڑا سمجھدار، کہ اپنے بچوں کا بڑا اچھا سوچا ہے. چند نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، من ایکس الناس واحزم الناس، من ایکس الناس واحزم الناس. کون لوگ عقل مند ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں، جو دور کی سوچتے ہیں، جو دور کی سوچتے ہیں. من ایکس الناس واحزم الناس، کس سے پوچھا جا رہا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ روشن خیال، سب سے بڑے دور اندیش، کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، جن کی رہنمائی براہ راست اللہ کی طرف سے، ان سے فیصلہ کروایا جا رہا، رہنمائی لی جا رہی. من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں. جب کچرا ہوتا ہے نا، کچرا تو اوپر بھی کچرا ہی آتا ہے، کچرا ہو تو اوپر بھی کچرا ہی آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا وساد القبیلۃ فاسقٌ وکان زعیم القوم ارذلهم، قبیلے کا لیڈر، قبیلے کا سردار کمینہ آدمی، فاسق آدمی، سب سے گھٹیا انسان، وہ بڑا بن جائے گا اور لوگ اسے کہیں گے بڑا ہوشیار، بڑا سمجھدار، بڑا لیڈر آدمی. اللہ کے نبی فرمانے گے ایک وقت ایسا آئے گا وکان زعیم القوم ارذلهم، قوم کا لیڈر سب سے گھٹیا آدمی، وکان وساد القبیلۃ فاسق، قبیلے کا سردار فاسق فاجر آدمی. جب کچرا ہے تو اوپر بھی کچرا ہی آئے گا. فرمایا نیک صالح ایمان والا، اس کی حیثیت قبیلے میں ایسی ہوگی جیسے بکریاں سمٹی ہوئی سردی کی وجہ سے، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں خیال رکھتا، کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی خیال نہیں رکھتا. ایک وقت ایسا آئے گا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے من ایکس الناس واحزم الناس، حقیقت میں عقل مند کون، دور اندیش کون. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ. سبحان اللہ. فرمایا جو اپنے جانے کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں اور اس سفر کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، جو اپنے جانے کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں اور اس سفر کی تیاری میں کہ یہاں سفر میں توشہ کون سا کام آئے گا، کرنسی کون سے کام آئے گی، توشہ کون سا کام آئے گا، کرنسی کون سی کام آئے گی، اس کی تیاری میں لگے رہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہیں دور اندیش، دنیا کی سعادت بھی انہی کے حصے میں اور کل سعادت کا تاج بھی انہی کے سروں میں. یہ ہے عقل مند دور اندیش، یہ لوگ عقل مند ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کسی کام کے لیے، بیکار نہیں. جن چیزوں کو ہم نے کام سمجھ لیا ہے اس میں تو بہت ساری مخلوق کر رہی. ہمارا جینا تو اس لیے تھا کہ اس امتحان میں پاس ہونا ہے. ایکم احسن عملا، کون اچھی زندگی لے کے آتا ہے، اچھی زندگی لے کے آتا ہے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا پہنے، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھی رہائش، کوئی بری نہیں اگر اس کا عمل اچھا ہو، عمل اچھا ہو. اور ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، عمل پھر بھی اچھا ہو تو پھر بھی سعادت مند ہے. زندگی کا مقصد پا گیا نا، زندگی کا مقصد پا گیا. حامان کے پاس، فرعون کے پاس، ولید بن مغیرہ، سب کچھ تھا لیکن جس کے لیے آیا ہے وہ نہیں تھا. بلال کے پاس پیمن شدہ لباس تھا، کبھی کھانا کبھی فاقہ، غلامیت کا داغ بھی موجود تھا، اپنا گھر بھی کوئی نہیں تھا، لیکن سبحان اللہ جس کے لیے جی رہا تھا وہ مقصد پورا تھا. تو ہم کیا کہتے ہیں، بلال بھی ایسا ہوا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور اللہ نے اسے اتنا دیا کہ یہ اللہ سے راضی ہو گیا.
رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس لیے کہ جینے کا مقصد پا گیا، امتحان میں کامیاب ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا لیکن حقیقت میں سب کچھ تھا۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس مقصد کے سامنے رکھ کر اس کے لیے فیصلے کرو۔ بڑے غلط زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے۔ وہ چند دن کے لیے ہم سب کچھ سوچ رہے، لیکن جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کا خیال ہی نہیں آتا۔ یہ کون سی اولاد سے خیر خائی ہے، یہ کون سی اپنی ذات کے ساتھ خیر خائی ہے۔ تو نیکی کی زندگی جس کی دو بنیادیں ہیں، اللہ کی خاطر جینا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز کے مطابق، اور اس کا بہترین نمونہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، بہترین نمونہ۔ اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، جینے کے مقصد کا استحضار نصیب فرما، نیکی والی، ایمان والی زندگی نصیب فرما، ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، اپنی نبی کی سنتوں کی عظمت، محبت، اطاعت نصیب فرما۔ اللہ، بری زندگی سے، بری موت سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک بنا، صالح بنا، آزمائشوں سے، فتنوں سے محفوظ فرما۔ جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کا محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ، اپنے بچے بچیوں کی صحیح نہج پہ تربیت کا طریقہ نصیب فرما، انہیں ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حاضرین حاضرات کو ہر قسم کی مشکلات سے نجات نصیب فرما۔ مولا، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ، حلب اور شام کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ، شام اور حلب کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ، غیب سے تو ان کے لیے عافیت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ، غیب سے تو ان کے لیے عافیت کی شکلیں پیدا فرما، انہیں یہود و نصارہ منافقین کی سازشوں سے، ظلم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ کو ہر قسم کے ظالم اور منافقین سے نجات نصیب فرما۔ مولا، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، ان کی محنتوں کو، قربانیوں کو قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ مولا، جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت نصیب فرما۔ مولا کریم، اپنے فضل سے ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان، دین کی، ایمان اخلاق کی ہواؤں کو عام فرما۔ ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اپنی دین کی حفاظت، اشاعت کے لیے قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہمارے وسائل قبول فرما۔ ہے اللہ، اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہماری زندگیاں اپنی دین کے لیے قبول فرما۔ مولا کریم، اپنے فضل سے ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ مسلمانوں کو ایمانی اسلامی اخوت نصیب فرما، ایمانی اسلامی بھائی چارہ قائم فرما۔
اے اللہ رنگ، نسل، وطن، زبانوں کی بنیاد پر تقسیم اور عصبیت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی فرقہ واریت سے مسلمانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہر قسم کے گروہ بندیوں سے، صوبائی عصبیت سے، سیاسی گروہ بندیوں سے، ہر قسم کی نفرت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ایمان اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں کو اکٹھا فرما، اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ مولا کرم کا معاملہ فرما، اہل اسلام کو صحیح قیادت نصیب فرما، صحیح رہنمائی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔